سرور رہبر کائنات ہے سرور رہبر سمجھنے کے لیے حدیث قصہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ عزیزوں، جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو بہت سے رموز ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں اور فضائل آل محمد کے بہت سے سمندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عزیزوں، حدیث قصہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا بیان فرماتی ہیں۔ کیا بیان فرماتی ہیں بی بی فاطمہ زہرا؟ کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور جب میرے بابا نے یہ شکایت کی کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو میں نے اپنے بابا کو ایک چادر لا کے اڑھا دی، اور جب میں نے اپنے بابا کو چادر لا کے اڑھائی اور اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ پھر بی بی بیان فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میرا بیٹا حسن گھر میں آیا، یعنی ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام گھر میں آئے۔ اور جب امام حسن گھر میں آئے تو امام حسن نے آنے کے بعد پوچھا اپنی ماں سے کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو بی بی زہرا فرماتی ہے کہ میں نے اشارہ کیا کہ سامنے چادر کے نیچے تمہارے نانا چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حدیث قصہ کے ہر جز پر اور ہر لفظ پر اور ہر جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد امام حسین آئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا علی آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی اور اللہ کے رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل بیت رسول کے قریب آتے ہیں تو خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد بہرحال عزیزوں، اس بات کو ترک کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں کہ امام حسن آئے تو کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، امام حسین آئے تو کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مولا علی آئے تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب عزیزوں، رسالت کو سمجھنے کے لیے، نبوت کا عرفان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے دو ہی آپشنز ہیں، دو ہی ذریعے ہیں۔ یا تو ازواج کے ذریعے سے رسالت کو سمجھا جائے یا اہل بیت کے ذریعے رسالت کو سمجھا جائے، یعنی یا تو رسول اللہ کی ازواج کے ذریعے سے رسول کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یا اہل بیت کے ذریعے سے رسول کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ہم نے دیکھا کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور تقریباً تمام کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ پیغمبر اپنی ایک زوجہ کے گھر سے شہد نوش فرمانے کے بعد دوسری زوجہ کے گھر گئے تو دوسری زوجہ نے پیغمبر سے کیا کہا؟ دوسری زوجہ نے پیغمبر سے کہا کہ مجھے مغافیر کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، بوئے بد محسوس ہو رہی ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین اور مولا علی جب رسول کے قریب آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد عزیزوں، بہرحال دامن وقت پہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج کی مجلس پہ جو ایک خاص بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسن آئے تو انہوں نے رسول اللہ کے قریب آنے کے بعد یہ پوچھا کہ نانا کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ امام حسین آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ مولا علی آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں عزیزوں کہ اگر کہیں کوئی نانا چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہو اور اس کا 3-4 برس کا کوئی نواسا آئے تو کیا نواسا چادر کے نیچے آنے کے لیے اپنے نانا سے اجازت طلب کرتا ہے؟ ساری دنیا میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تو پھر یہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین رسول سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ کیا اجازت ہے کہ ہم چادر میں داخل ہو جائیں؟ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی ہر شخص کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی صاحب عہدہ ہے، کوئی صاحب منصب ہے تو اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی جسٹس ہے، کوئی جج ہے، تو جب وہ کرسی عدالت پہ بیٹھتا ہے
تو اس کی حیثیت ایک جج جیسی ہوتی ہے، ایک جسٹس جیسی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گھر کے اندر آتا ہے تو اس کی حیثیت رشتہ دار کی ہوتی ہے، اپنی زوجہ کے لیے شوہر ہوتا ہے، اپنے باپ کے لیے بیٹا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے باپ ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھائی ہوتا ہے، میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، اگر پوتا ہے تو اس کے لیے دادا ہوتا ہے، اگر نواسا ہے تو اس کے لیے نانا ہوتا ہے۔ تو اگر یہی رشتہ دار عدالت میں جائیں تو ان کو جسٹس کے ساتھ وہی سارے آداب انجام دینا پڑیں گے جو ایک عام آدمی کسی جسٹس کے سامنے انجام دیتا ہے۔ لیکن اب گھر کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر زوجہ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے تو اس کو میلارڈ کہہ کے گفتگو کرے، یا بیٹا اپنے باپ سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کو میلارڈ کہہ کے گفتگو کرے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کی حیثیت جج جیسی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کی حیثیت بیٹے کے لیے باپ جیسی ہے، باپ کے لیے بیٹے جیسی ہے، زوجہ کے لیے شوہر جیسی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام حسن اور امام حسین رسول کے وہ نواسے ہیں کہ یہ چادر کا قصہ تو گھر کے اندر کا قصہ ہے، رسول اللہ گھر کے اندر ہیں، یہاں کوئی صحابی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں کوئی باہر والا نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر امام حسن آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اجازت ہے کہ ہم چادر میں داخل ہوں، امام حسین آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اجازت ہے کہ ہم چادر میں داخل ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہی بچے جب مسجد میں جاتے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، مسجد میں جاتے ہیں جس وقت رسول اللہ حالت سجدہ میں ہیں، اب اس سے بڑا آفیشیل ورک کون سا ہوگا کہ رسول مسجد میں ہیں؟ کیا سمجھ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد، مسجد میں ہیں رسول اللہ مسجد میں ہیں، اور جب رسول مسجد میں ہیں اور امام حسین آتے ہیں، کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور پشت رسول پر سوار ہو جاتے ہیں، تو کیا امام حسین نے پہلے رسول سے اجازت مانگی تھی؟ اے نانا، اے اللہ کے رسول، آج میں چاہتا ہوں کہ جب آپ حالت سجدہ میں ہوں تو میں آگے آپ کی پشت پر سوار ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں ہاں بیٹا، جب میں سجدے کے عالم ہوں تو تم آنا اور آگے میری پشت پر سوار ہو جانا۔ کہا امام حسین نے مسجد میں رسول کی پشت پر سوار ہونے کے لیے رسول سے کوئی اجازت نہیں مانگی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اجازت مانگنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ آفیشیل ورک ہے، اس لیے کہ رسول سجدے میں ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہیں، اس لیے کہ تمام لوگ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں ایک عبادت کے متاثر ہونے کا خوف ہے، تو یہاں پہ اجازت مانگنا چاہیے تھی۔ اچھا اس کو جانے دیجیے عزیزوں، یہاں پہ تو سجدے میں تھے۔ دیکھیے یہ امام حسین، یہ باتیں بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، حالت سجدہ میں رسول کی پشت پہ آگے سوار ہوئے۔ آپ علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار کی پہلی جلد پڑھیں، جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ صرف امام حسین نہیں بلکہ ایک بار امام حسن آگے پشت رسول پر سوار ہو گئے، تب بھی رسول اللہ نے سجدے میں طول دیا۔ اور انہوں نے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک دن دونوں شہزادے ایک ساتھ آئے اور پشت رسول پر سوار ہو گئے، تب بھی رسول اللہ نے سجدے میں طول دیا۔ تو بہرحال ایک روایت زیادہ مشہور ہے، باقی دو روایتیں کم مشہور ہیں، لیکن وہ امام حسن پشت رسول پہ آئیں یا امام حسن پشت رسول پہ آئیں، کبھی اجازت نہیں مانگتے کہ نانا اجازت ہے کہ ہم آپ کی پشت پہ آگے سوار ہو جائیں، یوں ہی آتے ہیں پشت رسول پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول خفا بھی نہیں ہوتے، رسول ناراض بھی نہیں ہوتے، مشیت کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتے۔ اللہ بھی اپنے رسول سے نہیں کہتا کہ دیکھو آج تو تمہارے نواسے آگے تمہاری پشت پر سوار ہو گئے تھے، آئندہ سے منع کر دینا، تم ہماری عبادت کر رہے ہو، تمہاری پشت پر تمہارے گھر والے آگے کیسے سوار ہو جاتے ہیں؟ بلکہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیے ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو سجدے کے عالم میں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ جو ہے نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ کیا ہے کہ سجدہ نماز کی معراج ہے۔ ایسے عالم میں امام حسین پشت رسول پہ آگے بیٹھے اور رسول اللہ نے سجدے میں طول دیا۔ کل پوری تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر عزیزوں میں جیسا کل عرض کر رہا تھا کہ انکار کرنے والوں کو بہانہ چاہیے، ہیلا چاہیے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا تو فضائل آل محمد کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، فضیلت اہل بیت سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ویسے کسی ولی کی کرامت سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی بزرگ کی کرامت سمجھ میں آ جاتی ہے، کیا سنایا
کسی صحابی کی کرامت سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی عالم کی شان سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے۔ اب کیوں اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے؟ دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھائی کسی اور کو سمجھنے کے لیے نسلی طہارت ضروری نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، مگر آل محمد کو سمجھنے کے لیے انسان کے حسب و نسب کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب طہارت ہوتی ہے تو اہل بیت سمجھ میں آتے، اور طہارت نہیں ہوتی تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اب یہاں پر بھی لوگوں نے دوسرے بہانے کیے، انہوں نے کہا صاحب رسول سجدے کے عالم میں تھے، اب جب سجدے کے عالم میں تھے تو ہاتھ سے امام حسین کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاتھ سے امام حسین کو ہٹا نہیں سکتے تھے رسول اللہ، اشارے سے بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ سجدے کے عالم میں تھے، اس لیے سجدے میں طول دے دیا۔ تو دوسری روایت بھی ہمارے سامنے ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور تشہد کے عالم میں ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں رسول اللہ؟ تشہد پڑھ رہے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، رسول اللہ تشہد پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ کسی بھی فرقے کا نمازی ہو قیام کے عالم میں ہاتھ کھلے ہوں یا بندے ہوں، لیکن تشہد میں تو سب کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ بات غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں میں؟ تشہد کے عالم میں تو سب کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں نا۔ تو اب رسول اللہ تشہد پڑھ رہے ہیں اور امام حسن یعنی سرکار سبط اکبر امام حسین کے بڑے بھائی وہ اپنے گھر سے نکلے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ رسول تشہد پڑھ رہے ہیں اور امام حسن رسول کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب جب امام حسن تشہد کے عالم میں رسول کی گود میں آ کے بیٹھ گئے تو آپ یہ بتائیے کہ سجدے میں تو یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن تشہد میں تو ہٹایا جا سکتا ہے۔ بتائیے آپ مجھے، تشہد میں تو ہاتھ کے اشارے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اگر ہاتھ سے ہلکا سا بھی اشارہ کرتے تو امام حسن سے زیادہ رسول کے اشارے کو سمجھنے والا کون تھا؟ تو سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی معصوم اور رسول بھی معصوم۔ ایک جملہ کہوں گا کہ جب حسین ابن علی کا 6 مہینے کا بچہ حسین کا اشارہ سمجھ سکتا ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، اشارہ سمجھ سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام رسول کا اشارہ نہیں سمجھ سکتے تھے، کہا سمجھ سکتے تھے، ہلکا سا اشارہ کرتے تو امام حسن ہٹ جاتے، لیکن رسول اللہ نے امام حسن کو ہٹایا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ رسول تشہد پڑھتے جاتے تھے اور امام حسن کے لب و رخسار کے بوسے لیتے جاتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں کہ رسول تشہد پڑھتے جاتے تھے اور امام حسن کے لب و رخسار کے بوسے لیتے جاتے تھے۔ اسی حال میں رسول نے نماز تمام کر دی۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر اہل بیت کی محبت درمیان میں آ جائے تو عبادت میں خلل نہیں پڑتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، عبادت میں خلل نہیں پڑتا۔ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ ان کا تو کام ہے، کہیں علم دیکھا تو چومنے لگے، اور کہیں تعزیہ دیکھا تو چومنے لگے، اور تابوت دیکھا تو چومنے لگے۔ انہوں نے کہا سارا مذہب اسی چومنے چاٹنے کو بنا رکھا ہے، علم دیکھا تو چوم رہے ہیں، تابوت دیکھا تو چوم رہے ہیں، اور تعزیہ دیکھا تو چوم رہے ہیں۔ ارے آ کے دیکھو، رسول اللہ تشہد پڑھ رہے ہیں اور امام حسن کے لب و رخسار کے بوسے لے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، یہ ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہ بوسہ لینا کیا ہے؟ کہ یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ تو رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں، دوران نماز ان سے میں اظہار محبت کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر دوران نماز بھی ان سے اظہار یعنی محبت تو الگ چیز ہے، بلکہ اگر دوران نماز ان سے اظہار محبت بھی کیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو عزیزوں آپ نے غور کیا، امام حسن آغوش میں آگے بیٹھ گئے، لیکن اب یہاں بھی بات وہی آئے گی، میں حدیث کے ساتھ ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر امام حسن نے کیا رسول اللہ سے اجازت مانگی؟ کیا جب آپ تشہد کے عالم میں ہوں گے تو ہم آگے آپ کی گود میں بیٹھ جائیں گے؟ یہ سامنے آتے اور کہتے کہ نانا اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، اور رسول اللہ کسی طرح سے اشارہ کر دیتے، اجازت دے دیتے یا اجازت نہ دیتے، وہاں آئے اور آگے ڈائریکٹ رسول کی گود میں بیٹھ گئے، رسول سے کسی قسم کی اجازت نہیں مانگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اجازت نہیں مانگی تو جب وہاں اجازت نہیں مانگی تو پھر یہاں اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد، یہ قابل غور بات ہے۔
اب میں کہاں تک آپ کے سامنے مثالیں عرض کروں عزیزوں، لیکن بہرحال مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، لہذا میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی ہے اور پیغمبر اسلام ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے انصار اور مہاجرین کا مجمع ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اب رسول کے خطبے میں کیا ہو رہا ہے کہ رسول کے خطبے میں دین بیان ہو رہا ہے، اعمال صالحہ کا بیان ہو رہا ہے، نماز کے ارکان بتائے جا رہے ہیں، روزے کے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، حج کے ارکان دکھائے جا رہے ہیں، رسول اللہ ممبر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سبط اکبر مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں آنے کے بعد امام حسن آہستہ آہستہ رسول کی طرف بڑھے، ممبر کے قریب آئے امام حسن۔ اب جب امام حسن ممبر کے قریب آئے، دیکھیے عزیزوں یہاں کوئی مجلس پڑھ رہا ہو اور کوئی بچہ سیدھا ممبر تک چلتا چلا آئے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بچے کو روکیں گے، اور ذاکر بھی چاہے گا کہ بچے کو ممبر کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ امام حسن آئے، کیوں؟ کہ بھائی دنیا کے بچے اور ہیں اور فاطمہ زہرا کا بیٹا اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا کا بیٹا اور امام حسن قریب تشریف لائے۔ جب بالکل ممبر کے قریب آ گئے تو رسول نے امام حسن کو دیکھا، رسول کے ہونٹوں پر تبسم آیا۔ امام حسن نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھا۔ دیکھیں یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ رسول کی ممبر کی پہلی سیڑھی پر امام حسن نے قدم رکھا، رسول نے کہا مرحبا میرے بیٹے۔ امام حسن نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، رسول نے فرمایا میرے لال اور بلند ہو۔ امام حسن نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اس کے بعد عرش ممبر کے اوپر قدم رکھا، عرش ممبر کے اوپر قدم رکھنے کے بعد رسول کے زانو پر قدم رکھا، اور جب رسول کے زانو پر قدم رکھا تو رسول اللہ نے امام حسن کو سہارا دیا۔ دیکھیں قسم خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات شاید اس سے بہتر منظر دیکھ بھی نہ سکے کہ رسول اللہ نے امام حسن کو سہارا دیا، اور پھر امام حسن رسول کے دوش پر ایسے بیٹھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن کا ایک پاؤں ایک طرف لٹک رہا تھا، دوسرا پاؤں دوسری جانب لٹک رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پاؤں ایک جانب، دوسرا پاؤں دوسری جانب، اور رسول اللہ امام حسن کے پیروں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ نے جو خطبہ دینا شروع کیا تو اسی شان سے خطبہ دینا شروع کیا۔ اب رسول عبادت بھی بتا رہے تھے اور اہل بیت کی محبت بھی سمجھا رہے تھے، اہل بیت کی محبت بھی سمجھا رہے تھے۔ اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے شاید غور نہیں کیا، امام حسن دونوں پیر رسول کے دوش پر رکھے ہوئے اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ ایک جانب ایک پیر، دوسری جانب دوسرا پیر، اور رسول اللہ امام حسن کے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب ایسا حسین منظر کائنات نے کہاں دیکھا ہوگا کہ رسالت کے ہاتھ ہیں، امامت کے پاؤں ہیں۔ ایک صلوات بڑے بر محمد وآل محمد۔ رسالت کے ہاتھ ہیں، امامت کے پاؤں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسا نازک موقع تھا کہ امام حسن کو رسول سے اجازت مانگنا چاہیے تھی یا نہیں مانگنا چاہیے کہ نانا اجازت ہے کہ ہم ممبر پر چڑھیں، اجازت ہے کہ ہم آپ کے زانو پر قدم رکھیں، اجازت ہے کہ ہم آپ کے دوش کے اوپر بیٹھیں؟ لیکن امام حسن نے کسی قسم کی اجازت نہیں مانگی۔ تو جو بچے رسول کی پشت پر حالت نماز میں سوار ہونے کے لیے اجازت نہ مانگیں، تشہد میں رسول اللہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے اجازت نہ مانگیں، رسول اللہ کے دوش پر سوار ہونے کے لیے اجازت نہ مانگے، وہی جب گھر کے اندر چادر کے نیچے آ رہے ہیں تو رسول سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں اجازت ہے نانا کہ ہم چادر میں آ جائیں؟ اچھا یہ اجازت فارمیلٹی والی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فارمیلٹی میں اجازت دی جاتی ہے، یہاں کوئی اور ذاکر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور عالم بیٹھا ہوا ہے جو عمر میں ہمارے برابر ہے، ہم سے کچھ بڑا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم مجلس پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی مولانا اجازت ہے کہ ہم ممبر پر جائیں؟ ہاں اجازت ہے کہ ہم ممبر پر جائیں؟ تو کیا ہوگا؟ میں کہا جیسے ہی ہم نے کہا کہ اجازت ہے کہ ہم ممبر پر جائیں تو وہ بھی کہیں گے ارے مولانا اجازت کیا ضرورت ہے، بسم اللہ، ہیں یہی ہوتا ہے نا۔ کوئی یہ تو کہتا نہیں ہے کہ ہاں اجازت ہے کہ آپ ممبر پر چلے جائیے۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو بھائی اگر امام حسین اور امام حسن اجازت مانگ بھی رہے تھے تو رسول اللہ کہتے بیٹا تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہتے کہ اجازت کی ضرورت کیا ہے، تم چادر کے نیچے آ جاؤ، تم تو میرے لخت جگر ہو، تم تو میرے نور نظر ہو، اجازت کی ضرورت کسی اور کو ہوگی، تم کو اجازت کی ضرورت تھوڑی ہے، تم چادر کے اندر آ جاؤ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے آفیشیلی اجازت مانگی ویسے ہی آفیشیلی رسول نے اجازت دی۔ آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ نے کیا کہا کہ ہاں میرے لال اجازت ہے کہ چادر کے اندر آ جاؤ، اور جب انہوں نے کہا کہ اجازت ہے کہ چادر کے اندر آ جاؤ
تب امام حسین چادر کے اندر آئے، تب امام حسن چادر کے اندر آئے، تب مولا علی چادر کے اندر آئے۔ تو آئیے امام حسن اور امام حسین سے پوچھیں کہ بھئی جب آپ نے رسول کی پشت پر جانے کے لیے اجازت نہیں مانگی، رسول کی گود میں بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں مانگی، تو یہ چادر کے نیچے آنے کے لیے اجازت کیوں مانگی؟ ہو سکتا ہے سرکار ہستین جواب دیں، لیکن بس عزیزوں جس کے لیے محنت کر رہا تھا وہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے حضرات ہستین اجازت مانگے کہ دیکھو ہم نے پشت رسول پر بیٹھنے کے لیے اجازت اس لیے نہیں مانگی کہ ہمارے علاوہ ساری کائنات میں کسی شخص میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ حالت سجدہ میں پشت رسول پر جا کے بیٹھ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، آپ غور کر رہے ہیں۔ اگر امام حسن اور امام حسین سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ چادر کے نیچے آنے کے لیے آپ نے اجازت کیوں مانگی، باقی مقامات پر آپ اجازت کیوں نہیں مانگتے، تو جواب یہی آئے گا نا کہ کسی اور میں اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ حالت سجدہ میں پشت رسول پر جا کے بیٹھ جائے، تو اس معاملے میں کوئی ہماری ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کسی اور میں اتنی ہمت و جرأت بھی نہیں ہے کہ جب رسول تشہود پڑھ رہے ہوں تو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائے۔ کسی اور میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے، ہم ہی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ کسی اور میں اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ رسول ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں، وہ بچہ ہو یا بالغ ہو، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے۔ ارے جب بوڑھے بوڑھے رسول کے بعد ممبر پر بیٹھے تو اس جگہ نہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ الحمدللہ آج یہاں پر 7ویں مجلس ہے، مسلسل حدیث قصہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن جواب دیں گے کہ بھئی آغوش رسول میں جا کے ہم بیٹھ گئے، کوئی اور ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ کسی اور میں اتنی ہمت و جرأت ہی نہیں ہے کہ رسول خطبہ دے رہے ہوں جا کے ان کے دوست پر بیٹھ جائے۔ تو ان معاملات میں کوئی ہماری ہمسری کا، ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن چادر کے نیچے آنے کا مسئلہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہاں رسول کی گود میں نہیں بیٹھنا ہے، یہاں رسول کی پشت پر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ یہاں رسول کے پہلو میں لیٹنا ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے، میں کہاں لے آیا؟ آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے جو میں عرض کر۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنیا کہ نہیں سنیا میں کیا عرض کر؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھائی آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، دیکھیے اشارہ، اور تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائے گی تاکہ بعد کے حضرات پیچھے بیٹھتے جائیں، اور آگے آ جائیں۔ تو یہ جواب دیں گے کہ بھائی چادر کے نیچے رسول کی پشت پر بیٹھنا نہیں ہے، رسول کی گود میں جا کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ یہاں رسول کے پہلو میں لیٹنا ہے۔ تو ان معاملات پہ تو کوئی ہماری ہمسری نہیں کر سکتا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمسری کا دعویٰ کرے کہ اگر یہ چادر کے نیچے رسول کے پہلو میں لیٹے ہیں تو کیا فضیلت ہے، وہ بھی تو زیر چادر خاک رسول کے پہلو میں لیٹے ہیں یا نہیں لیٹے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لہذا امام حسن اور امام حسین اور مولا علی اور بی بی زہرا اجازت لے کے چادر کے نیچے لیٹ رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ رسول کے پہلو میں لیٹنا فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اجازت لے کے لیٹا ہے یا بغیر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اجازت لے کے لیٹا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ امام حسن آ رہے ہیں تو وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اور امام حسین آ رہے ہیں تو اجازت مانگ رہے ہیں، اور مولا علی آ رہے ہیں تو اجازت مانگ رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ وہ بی بی زہرا جنہوں نے خود چادر اڑائی ہے وہ بھی اجازت مانگ رہی ہے کہ اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اب عزیزوں اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی؟ قسم خدا کی ہماری جان قربان کہ جبریل امین اللہ سے کہہ رہے ہیں
کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل جبریل اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اجازت ہے کہ میں جا کے ان کے درمیان چھٹا بن جاؤں، اجازت ہے کہ میں جا کے ان کے درمیان چھٹا بن جاؤں۔ اس سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ، جو اہل بیت النبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہیں، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہیں۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعلمو، یعنی سنو، علم حاصل کرو، اعلمو یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، ویا سکان سماواتی، اور اے میرے آسمان کے رہنے والوں، ملائکہ تم بھی سنو، اور اے آسمان کے رہنے والوں تم بھی سنو۔ کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ کس سے کہا جا رہا ہے سنو؟ ملائکہ سے کہا جا رہا ہے سنو۔ کسی امام باڑے میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے علاقے میں جہاں مومنین کثرت سے آس پاس رہتے ہیں، وہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ حضرات ادا خانے میں تشریف لے آئیے، فرش ادا پر تشریف لے آئیے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجلس میں آ جائے، جو باہر کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے وہ مجلس میں آ جائے۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے کہہ رہا ہے اعلموا یا ملائکتی ویا سکان سماواتی۔ یہ ملائکہ خالی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملائکہ فالتو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملائکہ آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں نا شاید آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ ملائکہ کر کیا رہے ہیں؟ کہ بھئی یہ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی قنوت پڑھ رہا ہے تو قنوت پڑھ رہا ہے، کوئی تشہد پڑھ رہا ہے تو تشہد پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے تو تسبیح کر رہا ہے، کوئی بیت المعمور کا طواف کر رہا ہے تو طواف کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ سنو۔ کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ اے میرے ملائکہ سنو، اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ سجدے والے سجدہ چھوڑ کے سنیں، رکوع والے رکوع چھوڑ کے سنیں، قیام والے قیام چھوڑ کے سنیں، سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح والے تسبیح چھوڑ کے سنیں، طواف والے طواف چھوڑ کے سنیں، اور کیا سنیں؟ کہ فضائل اہل بیت سنیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ فضائل اہل بیت۔ اس کے علاوہ بھائی ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ کیا سنیں؟ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ کیا سنیں؟ کہ فضائل اہل بیت سنیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ سجدہ چھوڑ کے سنو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رکوع کر کے رکوع چھوڑ کے سنو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیام چھوڑ کے سنو۔ چلیے آپ ہی کی بات مانے لے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ جس عبادت پہ ہو اسی عبادت پہ رہو، لیکن سنو۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جس عبادت میں بھی ہو اسی عبادت کے عالم میں سنو۔ یعنی اگر سجدہ کر رہے ہو تو سجدہ کرتے رہو، فضائل اہل بیت سنتے رہو۔ رکوع کر رہے ہو تو رکوع کرتے رہو، فضائل اہل بیت سنتے رہو۔ قیام کر رہے ہو تو قیام کرتے رہو، فضائل اہل بیت سنتے رہو۔ تو بھئی کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آیا کہ فضائل اہل بیت کی آواز سے فرشتوں کی عبادتیں ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہاں عجیب عالم ہندوستان میں اور پاکستان میں آپ غور فرمانا، یہاں جلوس نکل رہا ہے اور مسجد میں اعتراض ہو رہا ہے، انہوں نے کہا صاحب یہاں نماز ہو رہی ہے، سامنے سے جلوس نہ نکلے، سامنے سے ماتم نہ ہو۔ آپ کو سنا ہوا ہوگا لیکن موقع آ گیا لہذا عرض کر دوں کہ جناب جوش بلی آبادی نے کیا خوبصورت دو مصرے فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں مسجد کے سامنے، یعنی نہ معلوم کتنی جگہ اس پر فساد ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب مسجد کے سامنے سے علم نہ گزرے، مسجد کے سامنے سے جلوس نہ گزرے۔ وہ فرماتے ہیں جناب جوش ملی آبادی کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، اور ہوتے نگر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ خلاف فتوے دینے والوں پر
رہبر ایران سلطان دو جہان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین صلوات سنیے عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں، فرشتے سن رہے ہیں۔ فرشتے کیا سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے عزیزوں، میں چاہ رہا ہوں جو موضوع ہے اسی کے مطابق آپ سے گفتگو کروں۔ تو فرشتے سن رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اعلموا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، ویا سکان سماواتی، اور اے میرے آسمان کے رہنے والوں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وعزتی وجلالی۔ اللہ سنیے گا، عجیب و غریب قسم، اللہ اکبر۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے نہ معلوم کتنی قسمیں کھائیں، اللہ جانے کتنی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائیں۔ کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی ستارے کی قسم، کبھی گھوڑوں کی قسم، کبھی گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی نا، دن کی قسم، رات کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ مکے کی قسم، مدینے کی قسم، ساری قسمیں اللہ قرآن مجید میں کھا چکا ہے۔ اب اللہ سے کوئی کہے کہ بھئی اہل بیت کا معاملہ ہے، اس پہ بھی کوئی ایسی ہی قسم کھا لے، دن کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم، سمجھ رہے ہیں، ستارے کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم۔ ہو سکتا ہے جواب قدرت آئے کہ تمہیں معلوم نہیں جو اہل بیت کا معاملہ ہے، میں ان کے لیے سورج کی قسم کیا کھاؤں؟ سورج فنا ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، ستارے تمام ہو جائیں گے، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، لہذا میں اہل بیت کی طہارت کے لیے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں، اس لیے کہ کائنات فنا ہو جائے گی، میرا عزت و جلال باقی رہے گا، اہل بیت کی طہارت باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، طہارت باقی رہے بس اہل بیت کی طہارت باقی رہے گی۔ اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو نہیں بنایا ہے، میں نے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہیں روشن کی، میں نے ستاروں کو نہیں خلق کیا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے دریاؤں کو نہیں خلق کیا، ان میں کشتیوں کو نہیں رواں کیا، لیکن جو کچھ خلق کیا ہے ان 5 مقدس ہستیوں کے لیے کہ جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ بس عزیزوں، باب فضائل میں آخری بات اور اس کے بعد ربط مصائب کہ ان 5 کے لیے کہ جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار یہی کہہ دیتا کہ ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہے، یہ دوہری احتیاط کی ضرورت کیا تھی؟ چادر کے نیچے اہل بیت ہی تو ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ان 5 کے لیے کہ جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ لیکن میری فکر کہاں جا رہی؟ آپ اللہ جانے غور بھی کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ آئیے اللہ ہی سے پوچھیں کہ یہ 5 کیوں کہا؟ یہی کہہ دے کہ ان کے لیے جو چادر کے نیچے جمع ہے، وہ کہہ رہا ان 5 کے لیے کہ جو چادر کے نیچے جمع ہے، خمسۃ الذین هم تحت الکساء، وہ 5 کے جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ ہو سکتا ہے جواب قدرت ہے تمہیں معلوم نہیں، ابھی ہمارا جبرائیل جا کے ان کے درمیان چھٹا بن جائے گا۔ سن رہے آپ کا نہیں سن رہے ہیں؟ جبرائیل یہی تو کہہ رہے ہیں سادسن کہ میں جا کے ان کے درمیان چھٹا بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے جواب آئے کہ ابھی جبرائیل جا کے ان کے درمیان چھٹا بن جائے گا، تو جبرائیل چھٹا تو بن جائے گا لیکن ان کا جیسا نہیں بنے گا۔ نہیں عزیزوں، آپ نے شاید توجہ نہ فرمائی، کہ جبرائیل چھٹا تو بن جائے گا مگر ان کا جیسا نہیں بنے گا۔ وہ وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے، وجہ تخلیق کائنات صرف وہ 5 ہیں جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ 5 ہیں جو چادر کے نیچے جمع ہیں، جن کی شان کیا ہے؟ کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا جبرائیل چھٹا بن جائے گا مگر اہل بیت جیسا نہیں بنے گا۔ چھٹا تو بن جائے گا مگر اہل بیت جیسا نہیں بنے گا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جبرائیل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ جبرائیل ہیں، یہ ہمارے آپ کے جیسے نہیں ہیں، یہ انبیاء کی مدد کرنے والے ہیں، یہ رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو معراج تک لے جانے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک منزل پر کہہ دیا کہ اب آپ آگے جائیے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جبرائیل ہیں کون؟ کہ جبرائیل سید الملائکہ۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سید الملائکہ ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ کہ امین وحی ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ کہ روح الامین ہے۔ سارے خطابات ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا کیا جا رہا ہے؟
کہا کیا جا رہا ہے کہ چادر کے نیچے جو 5 ہیں ان کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ سارے رتبے جبرائیل کے اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ اہل بیت جیسے نہیں ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے جملہ سنیے گا عزیزو. یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے درمیان یہ جملہ خالی چلا گیا تو میں سمجھوں گا ساری محنت برباد ہو گئی. ارے بھیا, جب جبرائیل جیسا, قبلہ سنیے گا, سید الملائک فرشتہ اہل بیت کے درمیان چھٹا بن کے بھی ان کا جیسا نہ ہوا تو پھر کہیں اور کا چھٹا ہوا. ایک صلوات بڑے بڑے محمد وار, کہیں اور کا چھٹا ہوا. کہیں اور کا چھٹا ہوا. اہل بیت کے مقابلے پر کیا آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں اور کا چھٹا ہوا اہل بیت کے مقابلے پر کیا آئے گا؟ عزیزوں, یہی تو فرق ہے ہم میں اور غیروں میں, اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے انہیں مانا کہ جو چنے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور لوگ ان کے ساتھ آ گئے جو چھٹے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میرے خیال میں یہ فرق آپ سمجھتے ہیں کہ چنے ہوئے اور ہوتے ہیں. تو اہل بیت کون ہے؟ کہ اہل بیت ہیں چنے ہوئے. اہل بیت ہیں چنے ہوئے. اب عزیزوں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اہل بیت ہے چنے ہوئے, لیکن اب اگر یہ اہل بیت کہیں کچھ لوگوں کو چن کے لے کے آ جائیں تو پھر ان کا بھی کائنات پہ کوئی جواب نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, اب اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اہل بیت کے چنے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں تو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام 72 ساتھیوں کو چن کے لے کے آئے. جو ہیں امام حسین کے چنے ہوئے, امام حسین کے چنے ہوئے. عزیزوں, اس سے پہلے کی مجالس میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کر سکتا ہوں. پھر آپ کربلا میں آ کے دیکھیے تو عزیزوں, 3 دن کی بھوک, 3 دن کی پیاس. امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کے سب ہاشمی تھوڑی ہیں, غیر ہاشمی بھی تو ہیں غیر ہاشمی یا نہیں, لیکن کوئی ایک امام حسین سے یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا آقا حسین اب بھوک برداشت نہیں ہوتی بیعت کر لیجیے, آقا حسین اب پیاس برداشت نہیں ہوتی بیعت کر لیجیے. حسین کی نہیں, سب کی نہیں. حسین کا انکار, سب کا انکار. ہاں عزیزوں, عالم کیا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہے, ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہے. کسی مجلس پر میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے فہرست شہداء سنائی, اور فہرست شہداء سنانے کے بعد اپنے اصحاب اور انصار سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے خیموں میں جاؤ. وہ اپنے اپنے خیموں میں آئے. امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے. بہن بھائی میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی. یہ شب عاشور ہے, بہن بھائی میں بہت دیر گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد امام حسین خیمے سے نکلے, میدان کا رخ کیا, میدان میں گئے. جب میدان سے واپس آئے تو کچھ خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ آج یہ آخری رات ہے, اس رات میں میرے اصحاب کیا کر رہے ہیں, میرے اہل بیت کیا کر رہے ہیں. ہاں عزیزوں, امام حسین چلے, سب سے پہلے اپنے اصحاب کے خیموں کا رخ کیا. آپ کو معلوم عزیزوں کیا دیکھا آقا حسین نے؟ اس طرح سے یہ مجلس ہو رہی ہے نا, اسی طرح سے دیکھا کہ ایک بڑے خیمے میں حسین کے انصار جمع ہیں. امام حسین کے احباب, امام حسین کے انصار, امام حسین کے جانثار ایک خیمے میں جمع ہیں, اور جناب حبیب ابن مظاہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب ابن مظاہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب کون؟ کہ امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر, جن کو حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے, وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انصار سے کہہ رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے, کل شہادت پیش کرنے کا دن ہے. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں کوئی مارا جائے اور ہم میں سے کوئی زندہ رہے. دیکھو اگر ایسا ہو گیا تو ہم رسول کو منہ دکھانے کا لائق رہے. دیکھو کل پہلے ہمیں جا کے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنا ہے. دیکھو یہ بنی ہاشم ہے, یہ کریم ہے, ہمارے آقا حسین کریم ابن کریم ہے. وہ یہی چاہیں گے کہ پہلے ان کے گھر والے میدان میں جائیں, لیکن ہم امام حسین اور ان کے گھر والوں کو میدان میں جانے نہیں دیں گے. پہلے ہم جا کے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے, اس کے بعد بنی ہاشم میں کوئی میدان میں جائے گا. اور عزیز حسین نے دیکھا کہ انصار حسین ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ حبیب آپ تو حسین کے حبیب ہیں,
آپ تو حسین کے بچپن کے دوست ہیں، بلکہ کل ہم کو باری باری اجازت دلواتے جائیے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم فداکاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے امام حسین انصار کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ دل میں خیال آیا کہ چل کے دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اہل بیت کیا کر رہے ہیں۔ عزیزوں، امام حسین نے اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ اب جو امام حسین ادھر آئے تو ایک خیمے کے قریب سے گزرے، بس عزیزوں 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، تو خیمے کے اندر جو جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ 3 شخصیتیں خیمے میں موجود۔ آپ کو معلوم ہے کون کون؟ ایک سرکار قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس، اور دوسرے شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر، اور تیسرے یتیم حسن جناب قاسم۔ امام حسین نے سنا کہ شہزادہ علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا عباس کل جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنے بابا پہ اپنی جان قربان کروں گا۔ حضرت عباس نے شہزادہ علی اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میرے لال ایسا نہیں کہتے، پہلے میں جاؤں گا اپنے آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، کہا پہلے میں جاؤں گا اپنے آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ بس عزیزوں، حضرت علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا، اگر آپ مارے گئے تو ہمارے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، ہمارے بابا کا بازو شکستہ ہو جائے گا۔ کہ میرے لال یہ بھی تو سوچو کہ تم میرے آقا کے نور نظر ہو، اگر تم قتل ہو گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی، میرے آقا کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ جناب قاسم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں چچا نہ کل پہلے آپ میدان میں جائیں گے، نہ بھیا علی اکبر پہلے آپ میدان میں جائیں گے، اس لیے کہ اگر چچا گئے تو میرے چچا حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی، اور اگر بھیا علی اکبر مارے گئے تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور رخصت ہو جائے گا، اس لیے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، اس لیے کہ میری شہادت سے نہ کمر شکستہ ہوگی نہ آنکھوں کا نور رخصت ہوگا، اس لیے کہ میں یتیم ہوں۔ عزیزوں، بس اتنا سننا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا کے حسین اندر داخل ہوئے، یتیم حسن کو سینے سے لگایا، اے میرے لال قاسم، ارے جب تک میں زندہ ہوں اپنے آپ کو یتیم تصور۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دل مقاصد تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ مقامات مقدسہ کی زیارات پہ خلل ڈال رہے ہیں، جو لوگ شیعان حیدر کرار کو قتل کر رہے ہیں، ان کو نیست نابود فرما۔ اور گار کے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔